میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہی ہوں جس کا جواب شاید آپ نے سینکڑوں بار دیا ہوگا لیکن کبھی اس کے بارے میں واقعی سوچا نہیں ہوگا۔ ذرا سچ سچ بتائیے، کیا آپ کی الماری بھی کپڑوں سے بھری ہوئی ہے؟ پھر بھی جب تیار ہونے کا وقت آتا ہے تو آپ ایک ایک سوٹ نکالتی ہیں، پھر واپس رکھ دیتی ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آخر میں تھک کر وہی پرانا سوٹ پہن لیتی ہیں، اور پھر دل سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے: میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس جملے کا تعلق آپ کی الماری سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے ہے، جی ہاں، یہ صرف کپڑوں کا مسئلہ نہیں، یہ اس بات کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت عرصے سے خود کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے آخر میں رکھ دیا ہے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے، زیادہ تر خواتین کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں صرف نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، حالانکہ حقیقت میں انہیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے آخر کیوں ایک عورت کی الماری بھرے کپڑوں کے باوجود خالی محسوس ہونے لگتی ہے، کیوں وہ بار بار صرف 2 یا 3 جوڑے ہی پہنتی رہتی ہے، اور کیوں یہی ایک چھوٹی سی عادت آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی، اس کی خوشی اور بعض اوقات اس کے میاں بیوی کے رشتے پر بھی اثر ڈالنے لگتی ہے۔ تو اگر آپ نے بھی کبھی دل سے یہ کہا ہے میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو نئے کپڑے خریدنے کا نہیں بلکہ خود کو نئے انداز سے دیکھنے کا راز مل جائے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ الماری کا نہیں، فیصلہ کرنے والے ذہن کا ہے۔ ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، صبح کا وقت ہے، آپ الماری کھولتی ہیں، رنگ برنگے سوٹ آپ کے سامنے لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ ایک سوٹ نکالتی ہیں، آئینے کے سامنے رکھتی ہیں، پھر واپس رکھ دیتی ہیں، پھر دوسرا نکالتی ہیں، وہ بھی پسند نہیں آتا، پھر تیسرا، اور آخر میں وہی پرانا آرام دہ سوٹ پہن لیتی ہیں جسے آپ شاید پچھلے ہفتے بھی پہن چکی تھی۔ پھر دل میں ایک ہی جملہ آتا ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن بہنوں، ذرا سوچیں، کیا واقعی کپڑے نہیں تھے یا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا؟ نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان ہر وقت ذمہ داریوں، تھکن اور ذہنی دباؤ میں رہتا ہے تو اس کا دماغ چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بھی بچنے لگتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ آسان راستہ چنتا ہے۔ اور آسان راستہ کیا ہوتا ہے؟ وہی 2 یا 3 سوٹ جو روز پہنے جاتے ہیں، باقی کپڑے الماری میں صرف دیکھنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ کپڑوں کی کمی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن نئی چیز منتخب کرنے کی توانائی محسوس نہیں کرتا۔ یہیں سے ایک اور عادت شروع ہوتی ہے، ہم اپنے بہترین کپڑوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ عید کے لیے ہے، یہ شادی کے لیے، یہ کسی دعوت کے لیے، یہ کسی خاص مہمان کے لیے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے یہ سوٹ آج صرف اپنی خوشی کے لیے پہنوں گی۔ اور آہستہ آہستہ ہم اپنی خوشی کو بھی کسی خاص دن کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، پھر عام دن، عام کپڑے اور عام احساس ہماری زندگی بن جاتے ہیں۔ بہنوں، ایک سوال دل سے پوچھیے، اگر آپ پورا دن اسی گھر میں گزارتی ہیں تو سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے کہ آپ خود کو اچھا محسوس کریں؟ صرف مہمانوں کا یا آپ کا بھی؟ شاید آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا، کبھی اتفاق سے آپ نے گھر میں اچھا سوٹ پہن لیا، بال سنوار لیے، ہلکی سی خوشبو لگا لی، تو فوراً کسی نے پوچھا کہیں جا رہی ہو؟ یہ سوال صرف اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ سب کو عادت ہو چکی ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ کام کرتے ہوئے دیکھنے کی، اور آہستہ آہستہ یہ عادت آپ کی اپنی بھی بن جاتی ہے۔ آپ خود بھی یہ سوچنے لگتی ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تیار ہونا دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خود کو یہ احساس دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ میں بھی اہم ہوں۔ جس دن ایک عورت اپنے لیے اچھا لباس پہننے کے لیے کسی خاص موقع کا انتظار چھوڑ دیتی ہے، اسی دن اس کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، سوچ بدل جائے تو پھر وہی الماری، وہی کپڑے اور وہی زندگی بھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اب اگلے نقطے میں ہم ایک ایسی عادت کی بات کریں گے جو تقریباً ہر شادی شدہ عورت انجانے میں اپنا لیتی ہے۔ دوسرا نقطہ مسئلہ کپڑوں کا نہیں، اپنی شناخت کھو دینے کا ہے۔ بہنوں، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو یاد ہے شادی سے پہلے جب آپ بازار جاتی تو ایک ایک سوٹ کتنے شوق سے پسند کرتی تھی؟ کبھی رنگ دیکھتی تھی، کبھی ڈیزائن، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی یہ مجھ پر کیسا لگے گا۔ لیکن پھر بھی وقت گزرتا گیا، شادی ہوئی، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، بچے ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ آپ بازار جائیں تو پہلے اپنے لیے نہیں سوچتی، پہلے بچوں کے کپڑے، پھر شوہر کی ضروریات، پھر گھر کا سامان، اور اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو شاید ہم اپنے لیے بھی ایک سوٹ لے لیں۔
یہ قربانی بری بات نہیں ہے، ہر عورت اپنے گھر والوں سے محبت کرتی ہے، لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب یہ محبت آہستہ آہستہ اپنی ذات کو بلا دینے میں بدل جائے۔ آپ نے شاید خود بھی محسوس کیا ہوگا، کبھی پورا دن گزر جاتا ہے اور آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آج آپ نے اپنے لیے کیا کیا، کیونکہ صبح سے شام تک آپ صرف ایک ہی کردار نبھاتی رہیں، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بہو۔ لیکن ایک کردار کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، میں، اور جب ایک عورت اپنی یہی میں کھو دیتی ہے تو پھر اس کی الماری میں کتنے ہی خوبصورت کپڑے کیوں نہ ہوں، انہیں پہننے کا دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ کپڑے جسم پر پہنے جاتے ہیں لیکن انہیں پہننے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اگر دل ہی تھک جائے تو پھر نیا لباس بھی خوشی نہیں دیتا۔ اس لیے بعض خواتین ہر چند مہینوں بعد نئے کپڑے خریدتی ہیں، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی جملہ کہتی ہیں، پتہ نہیں کیوں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اصل میں وہ کپڑوں سے نہیں، اپنی تھکن سے لڑ رہی ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے لڑ رہی ہوتی ہیں، اپنے اندر خاموش ہو جانے والی اس عورت سے لڑ رہی ہوتی ہیں جو کبھی بہت زندہ دل ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت اپنائیے، روزانہ صرف 5 منٹ صرف اپنے لیے نکالیں۔ اپنے پسندیدہ کپڑے پہن لیجئے، بال سنوار لیجئے، آئینے میں خود کو دیکھیے اور خود سے ایک سوال پوچھئے، کیا میں آج بھی اپنی اتنی ہی اہم ہوں جتنی سب میرے لیے ہیں؟ یقین مانیے، جس دن اس سوال کا جواب ہاں میں آ جائے گا، اسی دن آپ کو اپنی الماری کے کپڑے بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب عورت خود کو نظر انداز کرتی ہے تو صرف وہ نہیں، اس کا رشتہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک بات غور سے سنیے، جب ہم کہتے ہیں کہ گھر میں کون دیکھ رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر صبح جب آپ بغیر دل چاہے وہی پرانا سوٹ پہن لیتی ہیں، آئینے میں دیکھے بغیر کام میں لگ جاتی ہیں اور خود سے کہتی ہیں میرے لیے وقت ہی کہاں ہے، تو آپ کا دل خاموشی سے ایک بات ماننا شروع کر دیتا ہے، شاید میں اتنی اہم نہیں ہوں، اور یہی احساس آہستہ آہستہ خود اعتمادی کو کم کرنے لگتا ہے۔ پھر آپ نے شاید خود بھی محسوس کیا ہوگا، پہلے آپ ہنستے ہوئے بات کرتی تھی، ہر چھوٹی بات میں خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن اب اکثر تھکن، چڑچڑا پن اور بے دلی ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ انسان صرف جسم سے نہیں تھکتا، دل بھی تھک جاتا ہے، اور جب دل تھک جائے تو اس کا اثر صرف عورت پر نہیں رہتا، گھر کے ماحول پر بھی پڑتا ہے۔ شوہر محسوس کرتے ہیں کہ پہلی والی چمک کہیں کھو گئی ہے، بچے محسوس کرتے ہیں کہ امی پہلے جیسی خوش مزاج نہیں رہی، اور خود عورت بھی سمجھ نہیں پاتی آخر بدل کیا گیا ہے، حالانکہ اکثر تبدیلی باہر نہیں اندر آ چکی ہوتی ہے۔ بہنوں، یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، اپنے لیے اچھا لباس پہننا، بال سنوارنا یا خود کو خوبصورت محسوس کرنا کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنے دل کو یہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں آج بھی اپنی نظر میں اہم ہوں، اور جب ایک عورت اپنی نظر میں اہم ہو جاتی ہے تو اس کی مسکراہٹ بدل جاتی ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کا اعتماد بدل جاتا ہے، اور یہی اعتماد بغیر کچھ کہے گھر کے ہر فرد تک پہنچ جاتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، گھر کی رونق صرف خوبصورت فرنیچر سے نہیں آتی، گھر کی اصل رونق اس عورت کی چہرے کی مسکراہٹ سے ہوتی ہے جو اس گھر کو سنبھالتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجئے، اپنے لیے تیار ہونا کسی خاص دن کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشی کے لیے شروع کیجئے۔ یقین کریے، جب آپ خود کو اہمیت دینا شروع کریں گی تو آپ کو صرف اپنی الماری نہیں، اپنی زندگی بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت محسوس ہونے لگے گی۔ چوتھا نقطہ، الماری نہیں، اپنی سوچ کو نیا کریں۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آج آپ کی الماری میں 10 نئے سوٹ رکھ دیے جائیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ 1 مہینے بعد بھی آپ یہ نہیں کہیں گی کہ میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب صاف ہے، مسئلہ نئے کپڑوں کی کمی نہیں، مسئلہ اس احساس کی کمی ہے جس کے ساتھ ہم خود کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز صرف نئی چیزیں خریدنا نہیں بلکہ جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنا سیکھنا ہے۔ ذرا اپنی الماری کو دوبارہ دیکھیے، شاید وہاں کئی ایسے سوٹ ہوں جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ کوئی خاص دن آئے تو ہمیں پہنا جائے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر زندگی ہی کسی خاص دن کا انتظار کرتے کرتے گزر جائے تو ہم اپنی خوشی کو ہمیشہ کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔
پہلے بچے بڑے ہو جائیں، پہلے یہ کام ختم ہو جائے، پہلے حالات بہتر ہو جائیں، اور اس پہلے کے انتظار میں سال گزر جاتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے ہمیشہ کسی بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف اپنا پسندیدہ سوٹ پہن لینا، اپنے بال سنوار لینا، ہلکی سی خوشبو لگا لینا اور آئینے میں مسکرا کر خود کو دیکھ لینا بھی کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب دوسروں کے لیے نہیں، سب سے پہلے آپ کے اپنے دل کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو عورت اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو زندہ رکھتی ہے، وہ زندگی کی بڑی مشکلات بھی زیادہ مضبوطی سے مقابلہ کرتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک وعدہ کیجئے، اپنے اچھے کپڑوں کو الماری میں قید نہیں رکھیں گی، اپنی خوشی کو کسی عید، کسی شادی یا کسی دعوت کا انتظار نہیں کروائیں گی، بلکہ ہر ہفتے کم از کم ایک دن صرف اپنی خوشی کے لیے تیار ہوں گی۔ یقین کریں، اس دن صرف آپ کے کپڑے نہیں بدلیں گے، آپ کا احساس بدلے گا، آپ کی خود اعتمادی بدلے گی۔ آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اپنی الماری میں نہیں، اپنے دل کو دیکھیں۔ کیا واقعی آپ کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، یا آپ نے بہت عرصے سے خود کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے؟ یاد رکھیں، آپ صرف کسی کی بیوی، کسی کی ماں یا کسی کی بہو نہیں ہیں، آپ ایک مکمل شخصیت ہیں، اور جس دن آپ نے خود کو اہمیت دینا شروع کر دی، اسی دن وہی پرانے کپڑے بھی نئے لگنے لگیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیے، آج سے میں بھی اہم ہوں۔ میں آپ کے تمام کمنٹ ضرور پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش، پرسکون اور بااعتماد رکھے۔ اللہ حافظ۔